السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محرم علی اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد اسامہ علی صاحب۔ انہوں نے جو پریڈکشن کی تاریخ کے مطابق وہ سچ ثابت ہوئی۔ اب ریسنٹلی 2024 میں ایک 20 تاریخ کا انہوں نے ایک ڈیٹ دی تھی کہ 20 تاریخ کو کچھ ہونے والا بڑا، تو لوگوں نے کچھ مذاق بھی اڑایا، لیکن ایک یہ ایران نے حملہ کیا پاکستان پر، جو اسی سے متعلق ایک پیشن گوئی ان کی سچ ثابت ہوئی ہے۔ اور بھی آگے کیا دنیا میں اور پاکستان میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے انہی سے جانتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ سنائیں کیا حال ہے؟ سے اللہ کا شکر۔ اچھا سر، 2024 کی ہی آپ کی پہلی پروڈکشن ایک بہت سچ ثابت ہوئی ہے، جس پر لوگوں نے کچھ اور بھی الفاظ استعمال کیے ہوں گے یا سوچا ہوگا، لیکن آپ نے اب آگے بتائیں کہ پاکستان کا آگے کیا دیکھ رہے ہیں جنگ چھڑنے کی، اور میں نے بہت سارے چینلز کو ایسے ہی دی ہیں انٹرویو کہ جنگ کا ماحول بن گیا ہے، تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محرم صاحب، اس میں سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ یہ کوئی 2024 کی جتنی بھی پروڈکشنز میں نے کی وہ سال کے شروع میں اوائل میں ڈفرینٹ اس میں، تو ایک تو اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے دعا تو یہی ہے کہ کوئی بھی پوری نہ ہو، لیکن دیکھیں اب ہمارا کام ہی ایسا ہے کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے پریڈکشنز کرنی ہے اور اس طرح کی معلومات دینی ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کو جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بس ایک جاب ہے جو ہمیں کرنی ہے۔ اور جب میں 20 تاریخ دے رہا تھا تو میں نے پیار ہوگا، لوگ کہہ رہے تھے 20 ہی کیوں، میں کہہ رہا تھا میں کھلی ڈیٹ دے رہا ہوں، اور اس سے پہلے ہی مجھے لگتا ہے کہ ہماری کوئی بارڈر سائڈ سے کوئی انریسٹ کریٹ ہو جائے، ہم ود ان دا کنٹری بھی ابھی انریسٹ ایکسپیکٹڈ ہے، تو یہ تو ڈے ٹو ڈے ہم جس دور میں داخل ہو گئے ہیں، اب ناظرین کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جنگوں کے دہانے پر ہیں، اور یہ پورا خطہ جو ہے اب آپ کو اپ کمنگ ٹائم میں جنگوں کی لپیٹ میں نظر آئے گا۔ یہ پاکستان کا پورا خطہ؟ جی، پاکستان کا یہ پورا گجدنوا مڈل ایسٹ کا سارا، اور یہ ساری جو حماس اور اسرائیل، فلسطین اور ایران اور شام اور آگے عالمی جنگ ہے یہ تو؟ جی، عالمی جنگ کی طرف ہی ہم بڑھ رہے ہیں، یہ عالمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جی۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو سلسلہ اب رکے گا نہیں، تو اس لیے بار بار ناظرین سے بھی یہ گزارش ہے کہ بھائی خدا کی طرف رخ کر لیں، اپنے قبلے درست کر لیں، اور اپنی جو کیا کہتے ہیں کہ اس کو تیاری کر لیں، ذہنی طور پہ تیار ہوں گے کسی بھی ناگہانی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے، تو پھر ان کو کم از کم جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ مایوسی نہیں ہوگی، اور یہ پریپیئر ہوں گے، ویل پریپیئر ہوں گے۔ اور یہی ہمارا فائدہ ہے کہ اگر ہماری پریڈکشنز کا کوئی جیسے کہتے ہیں کوئی اگر اس کی وجہ سے کوئی تیاری کر لے یا اپنے آپ کو بچا پائے، تو ہمارا سمجھے کام بہتر ہو گیا۔ میرے خیال سے ناظرین اس چیز پر بڑا توجہ کریں گے، کیونکہ آپ کی جو 2023 میں بھی پیشن گوئیاں بہت سچ ثابت ہوئی تھی، تو جو کوئی مانتا نہیں تھا لیکن ہوئی ہیں وہ، جیسے عمران خان کی گرفتاری، اس کے حوالے سے جو ملاقات اہم میں آپ نے بتائی تھی وہ بھی ہوئی، تو اسی کے متعلق آپ ناظرین کو بتائیے کہ وہ کس چیز پر زیادہ فوکس کریں کہ اس میں کیسے بہتری اپنے آپ میں لائیں۔ دیکھیں 2-3 چیزیں، ایک تو خدا کی طرف رجوع کریں، اول وقت کی نماز، درود کی کثرت، استغفار کی کثرت، اس کے ساتھ ساتھ خوشبو کا استعمال زیادہ زندگی میں لائیں شیاطین سے بچنے کے لیے، اور اسی طریقے سے جو سادگی اپنائیں، فوڈ پہ ویسٹ ختم کریں، اسی طریقے سے اپنا جو بھی خشک اناج ہے اس کو اپنی ضرورت کے مطابق یا اپنے استطاعت ہے تو ایک بہن بھائی کا بھی سوچ کے، جو استطاعت نہیں رکھتا اس کے لیے بھی اسٹور کریں۔ اپ کمنگ ٹائم میں اگر جنگ نہ بھی آئے تو اکنامک کرائسس اتنا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا، آج 4000 کی گندم لے کے رکھیے، کل 8000 کی ہوگی تو فائدہ نہ ہو گیا۔ جب روپیہ بھی ڈی ویلیو ہونا ہے، اکنامک کرائسس بھی سارا نظر آ رہا ہے، جنگیں ہیں، سپلائی چینز کے ایشو ہیں، تو کیا چلا جائے گا؟ تو اس لیے میں تو ناظرین کو پریپیئر کر رہا ہوں کہ ہماری کوشش ہے، اور اب اس کو میرا خیال ہے کہ ہم اس سلسلے کو جاری کریں گے اس چینل کے تھرو، تو ناظرین اس پہ جو ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سبسکرائب بھی کریں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے جڑے رہیں، اور سوالات کا بھی سلسلہ اس میں بھیجیں گے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ بالکل۔ ناظرین آپ کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی کسی بھی ریلیٹڈ سے آپ کا کوئی سوال ہے وہ آپ مینشن کر سکتے ہیں،
تو آپ کے سوال کا جواب بھی آپ کو دیا جائے گا. تو اسی کے ساتھ یہ انہوں نے ایک خوشبو کا بھی ایک ذکر چھیڑا ہے بتاتے کہ خوشبو کا استعمال کریں. تو خوشبو کا ایک الگ ہم سائڈ کو نکل جائیں گے، وہ ہم اگلی ویڈیو میں کسی میں کریں گے. ابھی فی الحال یہی دیکھتے ہیں کہ آگے جیسے یہ جنگ لگ رہی ہے اور ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ ایران نے یہ حملہ کر کے اس کے بعد غلطی بھی مان لی ہے، کہ غلطی کا بھی اعتراف کیا ہے، تو یہ صرف دکھاوا ہے یا کیا کرنے والا، کچھ اور بڑا اس سے ہونے والا ہے؟ تو ان سے جانتے ہیں ذرا. جی سر. دیکھیں اس میں ایران نے کوئی غلطی کا اعتراف نہیں کیا. اس نے بتایا ہے کہ میں نے اپنے ہی ایرانی مارے ہیں جو میرے ہی ملک کے تھے، میں نے کسی پاکستانی باشندے کو نہیں مارا، اور اپنے ہی مطلوبہ افراد کے خلاف آپریشن کیا. اس کے جواب میں پاکستان نے بھی اپنے ہی پاکستانی ادھر مار دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی اپنی مطلوبہ اشخاص کا وہ کر دیے. لیکن یہ سلسلہ جس ٹون میں شروع ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوگا. پاسبلٹی ہے کہ یہ ایکسیلیٹ ہو جائے، اور بلکہ ہم افغانستان سائڈ سے بھی ایک ٹف ویو دیکھ رہے ہیں، وہاں سے بھی آ سکتا ہے ٹف ٹائم. اور اگر یہ دوستوں کی طرف سے سلسلہ شروع ہو گیا تو دشمنوں کی تو میرے خیال اب ضرورت ہی نہیں رہی. اور ہم جو انڈیا کو اور افغانستان کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن اب دیکھیں کہ اس ٹائم ایران کی طرف سے آ جانا، تو پھر تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ نیکسس ایران کی اس کا جو بن رہا ہے، یہ تو پھر چائنا بھی شاید اس میں کوئی حصہ بٹا سکتا ہے، مجھے لگتا ہے. چائنا پاکستان کی طرف سے؟ جی کیونکہ یہ خطے میں ایک بدلتی ہوئی صورتحال جو بنتی جا رہی ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی. کیونکہ ایران تو اب جتنے بھی امریکن اہداف ہوں گے اس خطے پہ ان سب کو نشانہ بنا سکتا ہے. اور یہ میں بڑی آپ کو کلیئر بتا رہا ہوں اپ کمنگ ٹائم میں، کیونکہ انہوں نے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لی ہے. اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایران اکیلا ہے، ایران کے پیچھے چائنا رشیا کھڑا ہے، اور وہ پوری کوشش کرے گا کہ امریکہ کو اس خطے سے دھکیلے. یہ پورا بلاک یہ کوشش کرے گا کہ امریکہ کو اس خطے سے پرے دھکیل دیا جائے. اور اس خطے کو پوری ایک جب اس دھکیلنے کی کوشش میں اور ایک عالمی جنگ کا منظرنامہ بنے گا، اور اس میں ڈیفینیٹلی کئی ملک اور انوالو ہوں گے. یہ شروع جنگ تو فلسطین کی ہوئی تھی اسرائیل سے، تو یہ ساتھ ہی چھڑتی عالمی جنگ بنتی جا رہی ہے. اسی سے اندازہ لگا لینا کہ یہ کوئی حادثاتی طور پہ شروع نہیں ہوئی. تو کیا یہ پلانڈ ہے؟ یہ اس خطے کو انریسٹ میں ڈالنے کے لیے ایک پلانڈ جنگ ناتاری کی گئی ہے اس خطے پہ. تو اس کے بعد فلسطین اور اسرائیل کو آپ کس نظر پہ دیکھ رہے ہیں؟ اسرائیل کا تو دیکھیں اب 2024-25 خاتمے کا سال ہے. 2024-25 خاتمے کا سال ہے. یہ 2024 میں ختم ہو سکتا ہے یا 25 تک انشاءاللہ. یہ آپ دیکھیں گے کہ فلسطین آپ کو خالی ملے گا، اور ڈیفینیٹلی یہ، لیکن اس وقت مطلب ورلڈ میپ پر اسرائیل نہیں ہوگا، بس لوگ نہیں ہوں گے، نقشہ پہ زمین تو ہوگی. اچھا، لوگ نہیں ہوں گے. ناظرین بہت بڑی پیشن گوئی کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہ آگے بھی ان سے ہم جانتے رہیں گے، اور ہماری ویڈیو کی آپ لازمی سبسکرائب کیجیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے اور دیکھتے رہیے. اس کو میں تھوڑا کمبل ہی ہو گیا تو کاٹ لیجیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور یہ بہت بڑی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور انہیں سے مزید جانتے ہیں کہ یہ امریکہ پھر اس کے پیچھے کیسے کھڑا ہوگا، اور امریکہ کس سائڈ جائے گا. دیکھیں امریکہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، امریکہ نے اسرائیل کو آگے چھوڑا ہے، اور اس کے ذریعے اب اس نے پورے خطے میں ادھم مچانا ہے، اس پورے خطے میں انریسٹ کریٹ کرنا ہے. اور اسرائیل کا مقصد ہی ادھر اس طرح سے ان سب کو بہانا تھا کاؤنٹر کرنے کا، اس پورے خطے میں ایک اپنا انفلوئنس بنانے کا. اور اسرائیل ہی اس کا اصل میں جیسے کہتے ہیں نا ڈمی وہ تھا بچہ جو ادھر سارے خطے کو ٹف ٹائم دے رہا تھا، اور امریکہ اسی کے نام پہ سب کچھ کر رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی اب امریکہ بھی آئسولیٹ ہو جائے گا، اور اپ کمنگ ٹائم میں 2024 میں امریکہ بھی آپ کو تنہا نظر آئے گا، اور اپ کمنگ ٹائم میں اس کے بھی کافی الائز جو ہیں اس کو چھوڑ جائیں گے. امریکہ بالکل تنہا رہ جائے گا اس عالمی جنگ کے بعد. جی. اور چائنا کی آپ نے بات کی تھی کہ چائنا پاکستان کی طرف سے سپورٹ کرے گا، لیکن امریکہ ایران کی طرف سے اس وقت وہ پیچھے کھڑا ہے. ڈیفینیٹلی وہ چائنا رشیا اس ٹائم ایک، ہمیں ایران سے ویسے توقع نہیں تھی یہ. اگر ایران بھی ہمارے ساتھ یہ ایسے ہو جائے گا تو ہم تو بہت برا پھنس جائیں گے تین طرف سے.
انڈیا سے ڈیفینیٹلی افغانستان سے، اور یہ ایران نے بھی ایک سب سے پہلے جو کر دیا. دیکھیں یہ تو ہماری بڑی میں سمجھ رہا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم جب دشمنوں کی طرف سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو حملہ، وہ ہمارے دوستوں کی طرف سے ہو گیا. اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ہی پاکستان کے لیے، ایران کے لیے، دونوں کے لیے لمحہ فکریہ بن سکتا ہے کہ اگر اس جنگ نے اس طریقے سے کوئی شدت اختیار کر لی، کیونکہ پلانیٹری انڈیکیشن تو جنگوں کی ہیں، تو اب تو کہیں سے بھی سوئچ ہو سکتی ہے. تو میں تو اس لیے بڑا اس میں سرپرائز ہوں اور شاک ہوں بلکہ، کہ یہ بہت بڑی جیسے خطے کے لیے بھیانک صورتحال بن جائے گی اگر پاکستان ایران جو ہے وہ آپس میں سیدھے ہو گئے، یا اس طرح سے کوئی اس میں کوئی معاملات آگے بڑھے. تو دو مسلم ممالک کا اس صورتحال میں آپس میں لڑنا، جب فلسطینیوں کو ضرورت ہے اور اسرائیلیوں کو ضرورت ہے، تو دنیا کو جسٹیفائی کیسے کریں گے کہ ہم اسرائیل کے لیے تو اس پہ تو حملہ نہ کر سکے اور ایک دوسرے کے علاقوں میں حملے کر رہے ہیں، جب فلسطینی مدد کے لیے پکار رہے تھے تو ہمارے میزائل نہ چلے، اور اب ایک دوسرے کے لیے ہمیں بڑا پتہ ہے کہ ادھر بھی مارنا ادھر بھی مارنا. تو لیٹس سی کہ دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا. جی ناظرین، اسی طرح ہمارے اگلی نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ان سے خوشبو کے بارے میں بھی لازمی پوچھیں گے اور کچھ اپڈیٹس لیں گے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.